جو گرا آپ ہاتھ سے لگاتے ہیں پھر وہ دانتوں سے کھلتی ہے. وہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا، جسے حضرت ابوبکر عمر نے بھی حضور کی وجہ سے انٹر نہیں ہونے دیا تھا مدینے میں. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے. جو لوگ بھی اس ٹاپک کے اوپر بولتے ہیں نا، چونکہ انہوں نے بنو امیہ کا دفاع کرنا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے یہ جتنے بنو امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ مکاری سے کر رہے ہوں جس طرح علماء دیوبند ہیں، علماء وہابیہ ہیں اہل حدیث، یا علماء بریلویہ، چاہے اپنے بھول پان میں کر رہے ہوں جس طرح کے ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ دونوں بنو امیہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ فتنوں کا آغاز حضرت عثمان کی شہادت تھی، تاکہ وہ کربلا کا رخ کسی اور طرف موڑ دیں. کربلا کے پیرلل میں انہوں نے حضرت عثمان غنی کو کھڑا کیا ہوا ہے. سیدنا عثمان کی شہادت یقیناً مظلومانہ ہے. ہم اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم تصور نہ کریں، خلیفہ راشد تصور نہ کریں، تو ہمارا حضرت علی کے حق میں مقدمہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ حضرت علی کو ہم چوتھا خلیفہ راشد جبھی مانتے ہیں جب ہم تیسرا خلیفہ راشد سیدنا عثمان کو مانیں گے. لہٰذا ہمیں تو کوئی کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، اور ہم رسول اللہ کی اس حدیث کو بالکل اس پہ غیبی ایمان رکھتے ہیں جو آپ نے فرمایا تھا ابو داؤد اور ترمذی میں کہ میرے بعد جو کوئی بھی زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. اس اختلاف کے دور کے اندر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اپنی داڑھوں سے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. یہ بدعتیں گمراہیاں ہیں اور یہ گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اب نبی الاسلام نے خلفاء راشدین کے جو مخالفین ہیں یا ان کے دور کے اندر جو ان کی مخالفت پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، بشرطے کہ وہ خلفاء ان کے اس اختلاف کو صحیح نہ مان لیں. اگر وہ خود مان لیں کہ یار یہ ہماری جو مخالفت کر رہا ہے یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے، وہ تو الگ بات. لیکن جہاں پہ خلفاء کی جنگیں آ جائیں یا مخالفت اس لیول پہ آ جائے، وہ پھر معاملہ الگ ہے. تو نبی الاسلام فرمایا کہ تم نے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. اس لیے دیکھیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر منکرین زکوٰۃ کو، مرتدین کو نہیں درست سمجھتے. سیدنا عمر کے مقابلے پر رومنز اور پرشینز کو نہیں درست سمجھتے. سیدنا عثمان کے مقابلے پر بلوائیوں کو، جن میں سے اکثر صحابہ ہی تھے، ان کی اس ایکٹیویٹی کو جو انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. اب بیچ میں ظاہر ہے کہ وہ اسپیسیفکلی بندہ کون ہے وہ تو بے نظیر کے قاتلوں کا بھی نہیں پتہ چلا، جبکہ اتنے کیمرے موجود ہیں. تو اس وقت تو کوئی کیمرے بھی نہیں تھے، نہ علم غیب اس زمانے میں ہوتا تھا، یہ تو بعد میں دریافت ہوا ہے نا. تو لیکن ان کی وہ ایکٹیویٹی کہ حضرت عثمان کی شہادت تک پہنچی، اس میں ہم حضرت عثمان کے مخالفین کو اس ایکٹیویٹی میں غلطی پر مانتے ہیں، اور ان کی طرح مکاری نہیں کرتے کہ اجتہادی غلطی کہتے ہیں. صراحتاً غلطی ہے، فساد ہے، فتنہ ہے. لیکن حضرت عثمان اتنے اپ رائٹ تھے کہ بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، جب ساتھیوں نے پوچھا کہ نماز ہمیں فتنوں کا امام پڑھا رہا ہے اور ہمارے امام آپ ہیں، آپ محصور ہو چکے ہیں اپنے گھر میں، اب ہم نماز اس مسجد میں جا کے پڑھیں یا گھر میں ہی پڑھ لیں. تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. اگر وہ یہودی ہوتے تو حضرت عثمان کیسے کہہ سکتے تھے کہ ان یہودیوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھو؟ آج کوئی مسلمان فتویٰ دے گا کہ یہودیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ وہ پتہ تھا کہ وہ صلح حدیبیہ کے صحابہ ہیں، ان میں اختلاف رائے بھی درست تھا، مخالفت درست نہیں تھی، اس کا جو ایکسٹریم رزلٹ نکلا وہ درست نہیں تھا. بہرحال وہ سارے کا سارا معاملہ تلپٹ ہو گیا. اس کے بعد جب سیدنا علی کا دور آتا ہے تو پھر وہی رول چلے گا نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو وہاں پہ بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی کے مخالفین جو اولو العزم اصحاب میں سے تھے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، سیدنا زبیر،
سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. یعنی یہ واقعی ٹکر کے لوگ ہیں، یہ حضرت علی کے ٹکر کے لوگ ہیں اپنے مرتبے اور اسلام کی کنٹریبیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اس بڑے لیول پہ نہ ہو لیکن ایٹ لیسٹ یعنی سابقون الاولون میں آنے والے لوگ ہیں، تو ان کا احترام اپنی جگہ ہے. نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی کی وہ نصیحتیں موجود ہیں جو حضرت عثمان کو کی ہیں انہوں نے. وہ کمال کی نصیحتیں ہیں، وہ پڑھنے والی ہیں. اس میں حضرت علی نے جو جملے بولے، کیا عثمان تیرا سٹیٹس پہلے دو خلفاء والا نہیں ہے، کیونکہ تجھے رسول اللہ کے ساتھ دامادگی کا شرف بھی حاصل ہے. سیدنا عثمان کا داماد رسول ہونا نہج البلاغہ میں شیعہ کی کتاب میں ثابت ہے، اسی نصیحت کے اندر جو ان کا خطبہ کہہ لیں یا مکتوب کہہ لیں. تو حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دو خلفاء سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ تم رسول اللہ کے داماد بھی ہو. داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے. تو یہ جو تمہاری شکایتیں تمہارے گورنروں کی آتی ہیں تمہارے پاس، ان کے طرف توجہ دے کے ان ایشوز کو ریزالو کرو. وہ کرتے بھی تھے. بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ وہ ایک بھائی تھا ان کا، عقبہ ابن ابی معیط کا بیٹا ولید بن عقبہ، اس نے شراب پی کے فجر کی 4 فرض پڑھا دیے. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. حضرت عثمان والے چیپٹر میں ہے بخاری کے اندر، اور مسلم میں شراب کی حرمت والے چیپٹر میں، اور مسلم میں پورا وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے. جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نماز تو نے ٹھیک نہیں پڑھائی ہے. تو اس نے کہا اگر کم پڑھا دی ہے تو میں اور پڑھا دینا. حالانکہ پہلے ہی انہیں 2 فالتو پڑھائی ہیں سب. پھر لوگوں کو شک پڑا تو جناب وہ تو دور تھا بڑا مبارک، ادھر کوئی سوچ سکتا ہے نمازی جناب جو تھے وہ آگے آ کے اس کے پاس بیٹھ کے اس کا منہ سونگھنا شروع کر دیا. ادھر کوئی گورنر کے قریب بھی کو لگ سکتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت گورنر کو ایک سمجھا جاتا تھا کہ وہ سرونٹ ہے عوام کا. یہ تو آج حکمرانی کا کانسیپٹ ہے نا. ادھر تو خلیفۃ المسلمین بھی اکاؤنٹیبل ہوتا تھا عوام کو، تو گورنر تو شاہی کوئی نہیں. تو جب وہ سونگا تو شراب کی بدبو آ رہی تھی، لوگوں کو پتہ چل گیا جناب کہ یہ تو شراب پی ہے. انہوں نے جناب اسے پکڑ کے گورنر کو اتار کے ابو موسیٰ اشعری کو گورنر لگا دیا اور کہا کہ واپس جا مدینہ. حضرت عثمان کو خط بھجوا دیا کہ یہ اپنا تحفہ واپس قبول کریں جو آپ نے ہم پہ مسلط کیا تھا. تو اور یہاں سے مینجمنٹ کمزور ہوگی کہ خلیفہ وقت کے ہوتے ہوئے عوام ڈیسیژن کر رہی ہے کہ وہ خلیفہ سے پوچھے بغیر اس کا گورنر ہٹا رہی ہے، خود ہی عدالت لگا کے، اور اس کی جگہ ایک نیا گورنر لگا رہی ہے. یعنی یہ اسلام کی تاریخ میں یہ سٹارٹ تھا حضرت عثمان کی خلافت کی کمزوری کا، جو ان کے دور خلافت میں آئی کہ لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیا. خیر جب وہاں پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں لوگوں کی چیما گوئیاں سن رہا ہوں کہ یہ اب اپنے بھائی کو سزا نہیں دے گا، تو میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا. دربار لگایا گیا. حضرت علی چیف جسٹس تھے. حضرت علی کو حضرت عثمان نے کہا لگائیں اس کو کوڑے جتنے بنتے ہیں اس کے. تو حضرت علی نے حسن ابن علی سے کہا کہ بیٹا اٹھو اور 40 کوڑے لگاؤ اسے. تو حضرت حسن نے کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے. یعنی حضرت عثمان کی طرف اشارہ کیا کہ عثمان اس کا بینیفیشری ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کو گورنری کے عہدے پہ لگایا ہوا ہے. باقی ظاہر ہے ان سے کوئی کھاتے پیتے تو نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے ایک رشتہ داری تو وہ نبھا رہے تھے. تو اب کڑوی بھی یہی چکھے، کیونکہ اس زمانے میں قبائلی تعصب بہت زیادہ تھا. بنو امیہ بنو ہاشم کی لڑائیاں تو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے سے تھیں، ان کا آپس کا جیلسی فیکٹر. تو اس کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تو حضرت علی نے اس کا کوئی برا نہیں مانا. حضرت حسن وہاں سے چلے گئے، باپ کی بات نہیں مانی. آپ اندازہ کریں. اور یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں کتنا ان گورنروں کے بارے میں نفرت پائی جاتی تھی. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں. پھر حضرت علی نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن جعفر، جو بھتیجا بھی لگتا تھا اور بیٹا بھی، بیٹا اس لیے کہ اس کی
والدہ کے ساتھ حضرت جعفر کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے شادی کی تھی، اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تھے، اور وہ بھی حضرت علی کے زیر کفالت تھے۔ یہ دو بیٹے تھے بڑے لاڈلے، محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن جعفر، جو والدہ کی طرف سے تھے۔ اور عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی حضرت علی نے، وہ داماد بھی بنے بعد میں۔ تو کہا عبداللہ اٹھ اور لگا کوڑے۔ جب 40 ہوئے تو انہوں نے کہا بس 40 ٹھیک ہیں، رسول اللہ 40 لگواتے تھے، حضرت ابو بکر بھی 40، حضرت عمر نے 80 کر دیے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے جب آپ کی وظیفے لگ جائیں، دنیا کے مال کی ریل پیل ہو جائے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں شراب پینا زیادہ ہو گئی تھی ایز کمپیئر ٹو حضرت ابو بکر کے دور کے۔ کوئی مال آ گیا تھا، کام کرنے کو کوئی نہیں، تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا نا۔ تو حضرت عمر نے اس کی سزا تعزیراً حضرت علی کے مشورے سے بڑھا کے 80 کوڑے کر دی۔ وہ قرآن سے ڈیڈکٹ کی تھی کہ جو کسی عورت کے اوپر تہمت لگائے اس کی سزا 80 کوڑے ہے، سورہ نور میں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ پھر ہر بندے پہ تہمت ہی لگاتا ہے، اسے پتہ تو ہوتا ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے، تو 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی۔ یہاں پہ بھی حضرت علی نے 80 کوڑے لگوا سکتے تھے حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن کہا بس 40 بہت ہے، ٹھیک ہے، معافی کر دی۔ بالوں نے کہا نہیں 40 ہی ٹھیک ہے، مجھے دونوں پسند ہیں۔ اس سے آپ کو ذرا تھوڑا اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا اس زمانے کے اندر جو معاملات چل رہے تھے۔ تو بیسیکلی یہ سارا کام بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے بگڑا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان بھی پھر شہید ہو گئے۔ تو اس لیے امت کا پہلا فتنہ جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے، اور امت کا آخری بڑا فتنہ حضرت حسین کی شہادت ہے۔ لیکن یہ جتنے ناصبی ہیں یا ناصبی نواز ہیں یا متاثرین ناصبیت ہیں، وہ کہتے ہیں پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت ہے اور آخری فتنہ واقعہ کربلا ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی۔ وہ مولانا صاحب کہتے ہیں پیچھے ٹرو، پیچھے، تو پیچھو ٹرنا پڑے گا، تو وہ پیچھے آپ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے، اس میں اور بھی کافی ساری احادیث ہیں۔ اب میں اس پہ بولوں فی البدی تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، چونکہ وہ سوال آپ نے پہلا ایسا رکھا ہے، آج چونکہ اسپیشل کوئی کوشچن بھی نہیں تھا تو میں نے کہا اسے اسپیشل بناؤں اور اس پہ میں تھوڑا بولوں کہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو۔ اور یہ حضرت عثمان کی جو شفقت والا ایلیمنٹ ہے نا، یہ صحابہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ ان کے اندر یہ موجود ہے، جو آپ نے لکھ کے بھیجا نا کہ وہ مروان کو واپس بلا لیا، بالکل یہ المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے۔ مروان کا والد جو تھا حکم، یہ رسول اللہ کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عثمان نے بڑی کوشش کی کہ واپس آ جائے، تو حضرت ابوبکر نے کہا جو گرا رسول اللہ نے لگائی ہے وہ میں نہیں کھول سکتا، تو حضرت عمر نے بھی نہیں واپس آنے دیا۔ حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو وہ واپس لے آئے۔ بس وہ اس پہ ہی میں جملہ بولتا ہوں کہ ہتھاں نال لائیاں ہوئی ہیں پھر دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے، جو گرا آپ ہاتھ سے لگاتے ہیں پھر وہ دانتوں سے کھلتی ہے۔ وہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا، جسے حضرت ابوبکر عمر نے بھی حضور کی وجہ سے انٹر نہیں ہونے دیا تھا مدینے میں، اپنی بیٹی بھی دے دی، اسے داماد بنا لیا، اپنی طرح سے تو نیکی کی کہ شاید یہ انسان کا بچہ بن جائے۔ اور یہ پورے اخلاص کے ساتھ سیدنا عثمان نے کیا، کوئی بدنیتی نہیں تھی۔ دیکھیں ایک بندے کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے جس کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو، کسی ایک خاص موقع پہ جا کے وہ کچھ مس ہینڈلنگ کر دے، یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ وہ مس ہینڈلنگ کو آپ نے اس کی پوری زندگی کے کریکٹر میں سمجھنا ہے، نہ کہ یہ کہ اس ایک مس ہینڈلنگ کی بنیاد پہ آپ اس کی اسلام کے لیے خدمات کو 0 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ یہ رافضی کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے چند ڈیسیژنز کو لے کے ان کی پوری زندگی کو اس سے 0 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ ہم پوری قربانیاں ان کی دیکھتے ہوئے یہاں پہ مس ہینڈلنگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی شفقت کا ایک ایلیمنٹ تھا، اور میں اس کو پرسنلی خود سمجھ سکتا ہوں، میرے اندر بھی یہ والا ایلیمنٹ ہے کہ میں ٹالریٹ بہت زیادہ کرتا ہوں، اس کی وجہ سے بعض اوقات اپنے سٹوڈنٹس کی گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے اگر کسی کو ڈھیل دی ہے نا، این ممکن ہے کہ وہ پلٹ آئے اگر اس کے اندر کوئی آپ سمجھ لیں حق کا مادہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ بار بار اس طرح کی وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرے، پھر میں ظاہر ہے کہ
صرف نظر نہیں کرتا، پھر میں حضرت عمر کی اتنا سخت ہو جاتا ہوں. لیکن پہلے حضرت عثمان والی نرمی میرے اندر موجود ہوتی ہے اپنے ہر اس اسٹوڈنٹ کے لیے جس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یار اس کے اندر کوئی اصلاح کا معاملہ ہو سکتا ہے. اب مجھے وہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں، نہ عام بندوں کو اس کی ضرورت ہے، وہ ہمارے مینیجریل ایشوز ہوتے ہیں. لیکن جب ونس مجھے کلیئر ہو جائے نا، کرسٹل کلیئر، پھر میں حضرت عثمان والا ایٹیچیوڈ نہیں کرتا. شروع میں رکھتا ہوں، بعد میں پھر حضرت عمر والا ایٹیچیوڈ. سیدھی سی بات ہے، پھر والی بات نہیں ہوگی. تو یہ مروان ہی پھر اسی نے مور لگائی تھی، آپ کو پتا ہے. محمد بن ابی بکر اور 300 ساتھیوں کے قتل کا فتویٰ لکھ دیا تھا جب مصر کے گورنر کی شکایت آئی تھی. تو حضرت عثمان نے تو یہ لکھوایا تھا کہ وہ گورنر معزول اور محمد بن ابی بکر گورنر، اور مروان نے خط میں لکھا کہ جیسے یہ پہنچے ان ساروں کو قتل کر دو، اور خط لادہ سے حضرت عثمان کی مور لگا کے بھیج دیا. وہ تو راستے میں جب وہ ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا تو محمد بن ابی بکر کی نظر پڑ گئی، وہ بڑے شارپ تھے. انہیں کہا ہے کام پہ ہے ساڑھے نال، منو نہ منو، اس کو پکڑا دو. خط نکل آیا. پھر وہ سارے واپس آ گئے. حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا 40 دن تک، پانی تک بند کر دیا. تو وہ غصہ تو وہ صحیح نکال رہے تھے، لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم کر دی وہ بہت ایکسٹریم تھی. اور دوسری طرف حضرت عثمان کی بھی شرافت ہے کہ انہوں نے اپنے حق میں کوئی تلوار کسی کو نہیں اٹھانے دی. ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے اس لیول تک چلا جائے گا. اور وہ جو گورنر تھا مصر کا عبداللہ بن سعد ابی سرا، وہ بھی حضرت عثمان کا بھائی لگتا تھا رشتے میں. اور یہ وہی تھا جو کاتب وہی مرتد ہو گیا ہوا تھا. سنن نسائی اور ابو داؤد میں حدیث ہے. اور حضور نے 4 بندوں کے لیے فرمایا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا، انہیں قتل کر دینا ہے. یہ بھی لحاظ نہیں کرنا کہ غلاف کعبہ کے اندر ہے کہ کعبے کی حرمت ہے، ان کے لیے حرمت بھی اٹھ جائے گی. ان میں سے ایک بندہ تھا. حضرت عثمان نے اسے اپنے گھر چھپا لیا. سنن نسائی میں ابو داؤد میں، یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے سب کچھ. اللہ کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا، کہا یا رسول اللہ میرے کہنے پہ اسے معاف کرتا ہے. اب یہ تو بنتا ہی نہیں تھا. جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو وہ تو سب سے اوپر ہے. اب حضور کو غصہ تو آیا، ناراضگی تو ہی، آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. حضور کے غصے کا اظہار بس اتنا ہی ہوتا تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی. آپ چہرہ انور پھیر لیں. حضرت عثمان دوسری طرح سے آیا، یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کرتے ہیں. 3 دفعہ ریکویسٹ کی، آپ چہرہ پھیرتے رہے. 4تھی دفعہ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ جب حضرت عثمان اس کو لے کے خوشی خوشی وہاں سے نکل گئے، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا. جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنا چہرہ انور پھیر رہا ہوں تو تم اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس کو نہیں چھوڑنا. کاتب وحی تھا. کاتب وحی مرتد ہونے کا مطلب ہے کہ حضور کی نبوت کو چیلنج کیا اس نے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ ایک کاتب وحی کہتا تھا کہ محمد کو تو کچھ پتہ نہیں، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی قرآن ہوتا ہے. تو حضور کو اتنا غصہ ہے، آپ نے فرمایا یہ مر گیا، زمین اسے قبول نہیں کرے گی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کو دفناتے تھے، زمین اٹھا کے پرے پھینکتی تھی. یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا، اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ شاید یہ رات کے وقت حضور کے ساتھی اسے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. انہوں نے بہت گہری قبر کھودی، پہرا دیا، پھر لاش صبح باہر پڑی ہوئی تھی. پھر ان کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ اس نے حضور کی نبوت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. یہ ہونا ضروری تھا کیونکہ قرآن کے اوپر ہی تو سارا ایک معاملہ چل رہا تھا. اگر قرآن ہی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی نبوت تو سٹیک پہ لگ جانی تھی. وہ بھی کاتب وحی تھا، اور اس نے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ حضور سے پڑھی ہوئی تھی. یہ لوگ کاتب وحی کو فضیلت کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. 2 کا تو میں نے آپ کو حال بتا دیا. ایک مرتد ہو کے مرا اور لاش اس کی باہر نکل آئی، اور دوسرے کو حضور نے کہا یہ غلاف کعبہ میں چھپا اسے قتل کر دینا، عبداللہ بن سعد ابی سرا. تو حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں چہرہ اقدس پھیر رہا ہوں تو اسے مار کیوں نہیں دیا تم نے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ ہمیں آنکھ سے یوں کر کے اشارہ کر دیتے نا تو ہم اسے نہ چھوڑتے. آپ نے فرمایا نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. نبی کے اخلاق اتنے بلند درجے کے ہیں کہ وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا کہ وہ آنکھوں سے اشارے کرے. ٹھیک ہے، یعنی بڑے کلین سلیٹ لوگ ہوتے ہیں انبیاء. ان کے اندر مکاری، چلاکی، ہوشیاری، عقل مندی ہوتی ہے، لیکن یہ والی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے سٹیٹس کا تقاضا ہے.
بس وہی پھر آپ دیکھ لیں اسی کی وجہ سے پھر وہ پورا معاملہ تلپٹ ہو گیا. لیکن بہرحال جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے یا بادشاہ بنے, اس وقت بھی عبداللہ بن سعد ابی سرا یہ زندہ تھا, لیکن یہ حضرت معاویہ کے ساتھ پھر نہیں ہوا. اللہ نے اس کی کوئی نیکی قبول کر لی, آخری زندگی اس کی بڑی اچھی گزری ہے. یہ اس کو پوری گیم سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سارے کا سارا جال جو بنا گیا ہے نا, یہ بنو امیہ نے حکومت کے لیے کیا ہے, تو یہ پھر گمنامی میں پھر مرا ہے, یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا تھا. باقی ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں, ظاہر نبی الاسلام کی رسپیکٹ کی وجہ سے.